علیکم، میں امداد سومرو۔ معاملہ ہے نگران وزیر اعظم کا۔ نگران وزیر اعظم کون ہوگا؟ معاملہ ہے ایک حکومت کے خاتمے کا، معاملہ ہے ایک پارٹی کے خاتمے کا، اور خفیہ دستاویزات، فوج کے خفیہ دستاویزات کون جلانا چاہ رہا تھا، کون اٹھانا چاہ رہا تھا۔ نت نئے انکشافات آ رہے ہیں اور سپریم کورٹ دوبارہ متحرک ہو گئی ہے۔ ایک اور جو ہے پینڈنگ مقدمہ تھا وہ لگا لیا گیا سماعت کے لیے، اور یہ سب سے اہم مقدمہ ہے۔ یہ وہ مقدمہ ہے جس کی وجہ سے، یا یہ وہ معاملہ ہے جس کی وجہ سے سپریم کورٹ کے اندر گہری تقسیم ہے، اور پھر تپش جو عمران خان صاحب کو محسوس ہوئی ہے 2 روز بعد یا 3 روز بعد۔ ظاہر ہے خان صاحب کو معاملات بہت بعد میں سمجھ آتے ہیں، وہ کچھ کر بیٹھتے ہیں اور اس کا جب نتیجہ یا اس کا خمیازہ جب بھگتنا پڑتا ہے تو پھر ہوش کے ناخن لیتے ہیں۔ عمران خان صاحب نے ایک تقریر کی ہے، اور ایک تقریر کی ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے، اور ڈسکشن مسلسل اس بات پر چل رہی ہے کہ اگلا نگران وزیر اعظم کون ہوگا۔ تو اب ظاہر حکومت ختم ہو جائے گی، نگران وزیر اعظم کا اس سے پہلے معاملہ طے ہونا ہے۔ اب حکومت کے پاس 1 مہینہ سے بھی 1 دن کم بچ گیا ہے۔ 1 مہینہ مطلب 12 کو حکومت ختم ہو جائے گی، اور اس سے پہلے کہا جا رہا ہے کہ 8 یا 9 کو اسمبلیاں توڑ دی جائیں گی، لہٰذا 1 مہینے سے 4-5 دن حکومت کو کم ہے، حکومت کے پاس وقت کم ہے، مقابلہ سخت ہے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب ناراض ہیں۔ آصف زرداری اور نواز شریف صاحب کی جو ڈسکشن دبئی میں ہوئی اس میں نگران وزیر اعظم پر کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اب جا کر میں نے آج پتہ کیا تو پتہ چلا کہ جناب بات چیت اب سنجیدہ مرحلے میں داخل ہو گئی ہے، اور نام بالکل خفیہ رکھے جا رہے ہیں، لیکن کچھ جگہوں سے اشارے ملنا شروع ہو گئے، نشانیاں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں، وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم کی نشانیاں۔ تو کون وہ نشانیاں جو ہیں، اور پھر نشانیوں کے بارے میں جو باتیں ہو رہی ہیں اس پر میں بعد میں بات کرتا ہوں۔ پہلے ذرا بات کر دی جائے عمران خان صاحب کا خطاب ہوا اور وزیر اعظم صاحب کا۔ وزیر اعظم صاحب کا خطاب تو بالکل سیدھا تھا۔ انہوں نے بتایا کہ کس طرح انہوں نے 14 ماہ میں ملک کو بحرانوں سے نکالنے کی کوشش کی، اور عمران خان صاحب کیا کیا کر گئے تھے، پھر 9 مئی کو کیا کیا ہوا، ملک کو ڈیفالٹ کرنے کی ہر ممکن کوشش کی گئی۔ اور یہ وزیر اعظم کا الزام نہیں ہے، یہ حقیقت بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے ہر ممکن کوشش کی تھی کہ پاکستان جو ہے وہ ڈیفالٹ کر جائے، سری لنکا بن جائے۔ اس کے لیے جب IMF کے ساتھ اس حکومت میں آنے کے بعد انگیجمنٹ شروع ہو گئی تھیں، حکومت نے رابطے شروع کر دیے تھے، میٹنگیں، جائزہ اجلاس جس کو کہتے ہیں، وہ شروع ہو گئے ہوئے تھے، انیشل سٹیج پر تھے۔ تو عمران خان صاحب نے اپنے اس وقت کے 2 وزرائے خزانہ، کیونکہ اس وقت عمران خان صاحب کے پاس خیبر پختونخوا کی حکومت بھی تھی اور KPK کی حکومت بھی تھی، اور عمران خان صاحب سینہ تان کر اور بڑا ڈھٹائی کے ساتھ کہتے تھے کہ 27 کلومیٹر پر جو حکومت ہے اس کے ساتھ کون انگیج کرے گا، اس کے ساتھ اس کی کیا اوقات ہے۔ تو لہٰذا انہوں نے اپنے شوکت ترین کے ذریعے KPK اور پنجاب کے جو وزرائے خزانہ تھے، تیمور جھگڑا صاحب اور محسن لغاری صاحب، ان کو کہا تھا کہ جی آپ نے یہ ڈیل ناکام بنوانی ہے۔ وہ آڈیو سب کے سامنے ہے، جس میں محسن لغاری نے پوچھا تھا کہ جی اس کا پاکستان کو نقصان تو نہیں ہوگا؟ تو انہوں نے کہا ہوتا ہے تو ہو جائے۔ شوکت ترین نے کہا تھا یہ ہمارے لیڈر کے خلاف یہ کر رہے وہ کر رہے۔ تو بہرحال تو مختصراً یہ کہ وزیر اعظم صاحب نے آج، کیونکہ پیسہ مل گیا اپنا IMF سے، اور جو خطرہ تھا پاکستان کے ڈیفالٹ ہونے کا وہ ٹل گیا، تو اس کے بعد وزیر اعظم صاحب نے کہا کہ جناب اس میں بلاول بھٹو زرداری جو وزیر خزانہ ہیں، وزیر خارجہ ہیں، ان کا کردار، انہوں نے اس کا سراہا ہے، آرمی چیف کا انہوں نے جو ہے وہ اپنا جو کردار کی تعریف کی ہے، خاص طور پر جو سعودی عرب اور UAE سے پاکستان کو پیسے ملے، جس کے بعد پاکستان کے زر مبادلہ کے ذخائر ظاہر بڑھے ہیں۔ اب ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہم 14 ارب تک لے جائیں گے زر مبادلہ کے ذخائر کو، جو 4 ارب کے نیچے رہ گئے تھے۔ تو بہرحال تو ایک تو وزیر اعظم صاحب کی تقریر تھی جس میں انہوں نے واضح الفاظ میں کہا کہ جناب ہم تو جا رہے ہیں، تو ظاہر جانا ہے نا، اب یہ کوئی قبضے کا پلاٹ تو ہے نہیں کہ عدالتوں میں چلے جائیں اور پھر جا کر واگزار کروائیں۔ یہ حکومت ہے اور مینڈیٹ ہوتا ہے حکومت کا، ایک مدت ہوتی ہے، اور اس کے بعد کسی حکومت کو ختم کرنے کا ایک آئینی طریقہ ہوتا ہے، جس طریقے کے تحت عمران خان صاحب کی حکومت ختم ہوئی تھی۔ اب خان صاحب کہتے ہیں نہیں وہ سازش تھی، تو سازش تو تحریک عدم اعتماد تھی یا 9 مئی تھی؟ ظاہر سیدھی بات ہے، 9 مئی بڑی سازش تھی۔ تحریک عدم اعتماد تو کھلا ڈلا آئینی عمل تھا، عمران خان صاحب چاہتے
اپنے لوگوں کو اپنے ساتھ ملانے میں کامیاب ہوتے تو تحریک عدم اعتماد ناکام ہو جاتی. لیکن 9 مئی پراپر سازش تھی پاکستان کے خلاف. عمران خان نے تحریک عدم اعتماد اس بنیاد پر مسترد کروائی تھی، ڈپٹی اسپیکر کے سے رولنگ دلوائی تھی، فواد چودھری سے پوائنٹ آف آرڈر پہ سوال اٹھوایا تھا کہ کیا کسی غیر ملکی سازش کے تحت جو تحریک عدم اعتماد پیش کی جا رہی ہے قومی سلامتی کے لیے خطرہ نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ جی تحریک عدم اعتماد خطرہ ہے قومی سلامتی کے لیے، لہٰذا مسترد. قومی سلامتی کے لیے تو 9 مئی سب سے بڑا سانحہ تھا نا قومی سلامتی کا، جس کو ظاہر ہے پوری دنیا کہتی ہے. پاکستان کے اگر کور کمانڈر ہاؤس کو جلا دیا جائے اپنا لاہور کے، اور وہ پاکستان کے سب سے محفوظ ترین سمجھے جانے والے شہر میں GHQ کے اندر لوگ گھس جائیں اور پھر ملٹری انسٹلیشنس کے اوپر حملے ہوں، جلاؤ گھیراؤ ہو، ایئر فورس ایئر بیس جو ہے وہ جلانے کی کوشش کی جائے، تو پھر اصل تو ظاہر چیزیں وہ تھیں. تو بہرحال اس پر وزیر اعظم صاحب نے تو جو باتیں کرنی تھی وہ کر لی. انہوں نے کہا کہ جی ہم جا رہے ہیں، اس کے بعد پھر الیکشن کمیشن کا کام ہے وہ انتخابات کروائے. اب ایک تقریر تو یہ ہے جس میں انہوں نے کہہ دیا کہ جی بائے بائے ٹاٹا ہے، بس ہمارے پاس صرف یہ 1 مہینے سے بھی چند دن کم ہیں تو ہم اس کے بعد چلے جائیں گے. لیکن جو عمران خان صاحب نے رات ویلاگ کیا تھا اس میں انہوں نے ایک نئی چیز وہ سامنے لے کر آئے. وہ سن کر نا وہ میرا ماتھا ٹھنکا. جس طرح اس سے پہلے والے ویلاگ میں جب عمران خان صاحب نے اعتراف جرم کیا تھا کہ جی یہ تو اپنا ملک ریاض سے میں نے صرف زمین نہیں لی بلکہ ملک ریاض سے زمین بھی لی اور پھر یونیورسٹی بھی بنوائی، تعمیرات بھی ملک ریاض سے کروائی. اعتراف جرم تھا القادر ٹرسٹ کیس میں. اب جو نئی چیز خان صاحب سامنے لائے ہیں اس کا کہیں میں نے ذکر نہیں سنا. اگر میں غلط ہوں تو میرے جو مہربان ہیں سننے والے وہ اپنے کمنٹس میں مجھے درست کر لیں. وہ یہ کہ میرے خلاف لوگوں کو وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے میرے پارٹی کے لوگوں پر تشدد ہو رہا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ کہیں یہ بیان دیں کہ 9 مئی کو عمران خان صاحب نے سارے حملے کروائے اور کور کمانڈر ہاؤس میں سیکرٹ ڈاکومنٹس چلانے کا منصوبہ تھا. کہا گیا تھا عمران خان نے کہ کور کمانڈر ہاؤس میں سیکرٹ ڈاکومنٹ جلائیں. میں نے نہیں سنا ہے کہیں، نہ میں نے کسی وزیر سے بات سنی ہے، نہ میں نے کسی مشیر سے بات سنی ہے، نہ DG ISPR نے اس معاملے پر جتنی پریس کانفرنسز کی ہیں. حملہ ضرور کہا گیا تھا، سازش ضرور کہا گیا تھا، یہ بات ہمارے تک آئی کہ اندر سے بغاوت پیدا کرنے کی کوشش ضرور عمران خان صاحب نے کی تھی. لیکن یہ بات کسی نے نہیں کی آج تک کہ کوئی خفیہ ڈاکومنٹس، خفیہ دستاویزات فوج کے وہ اندر سے جلانا یا اٹھانا مقصد تھا. اب پتہ نہیں عمران خان صاحب کے خلاف کوئی ایسی ثبوت آ گئے ان کے سامنے، کیونکہ عمران خان صاحب جو کر چکے ہوتے ہیں اور پھر اس بنیاد پر ان کے خلاف جو ایکشن ہونے والا ہوتا ہے تو وہ ایڈوانس میں بتاتے ہیں کیونکہ وہ کر چکے ہوتے ہیں. مجھے نہیں پتا انہوں نے کہا ہے نہیں کہا، لیکن میں نے کہیں اور سے نہیں سنا کہ کوئی خفیہ دستاویزات جلانے کا بھی کوئی کہ منصوبے کا بھی کوئی یا سازش کا بھی کوئی الزام ہے عمران خان صاحب پر. حملے کروانے کا الزام ہے، بغاوت کروانے کا الزام ہے، خفیہ دستاویزات، یہ نئی چیز تھی. اچھا دوسری انہوں نے کہا کہ جناب میں جنرل فیض حمید کو مزید وقت کے لیے رکھنا چاہ رہا تھا. اب جو کرم اور پارا چنار وغیرہ وہ جو پرانا ان کا قصہ 2 سردیاں، اور میں نے کبھی سوچا ہی نہیں تھا کہ ان کو آرمی چیف لگاؤں کیونکہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ اور ریس میں کون کون ہے. اتنے تو سی چوچے بھائی اس وقت کے جو اپنا لیفٹیننٹ جنرل تھے اور اس سے پہلے جو DG ISI تھے فیض حمید سے، جو آج کے آرمی چیف ہیں. آپ کا ٹارگیٹ تو وہ تھے، آپ نے ان کو روکنا تھا کیونکہ آپ نے ان کو ہٹایا تھا، آپ نے فیض حمید کو لگانا تھا آرمی چیف. یہ باتیں سب کے سامنے پڑی ہوئی ہیں، ہر بندہ کہہ رہا ہے کہ آپ کا منصوبہ یہ تھا. خیر اچھا دوسرا انہوں نے ایک چیلنج دیا ہے کہ نواز شریف صاحب سب کو معاف کر دیا ہے، سب کے مقدمات ختم ہو گئے تو نواز شریف بچ گئے، نواز شریف کو آنے دیں پاکستان، لے کر آ جائیں، اور میں چیلنج کرتا ہوں کہ نواز شریف میرے سامنے الیکشن لڑیں، میں ان کو ہرا کر دکھاؤں گا. اور پھر ساتھ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جی اللہ نے لوگوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے کہ عمران خان کو ووٹ دیں. اب یہ توبہ استغفار میں تو اس پر کوئی کمنٹ نہیں کر سکتا، یہ خان صاحب کی تقریر ہے، سن لیں، خطاب ہے. تو لیکن یہ عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ ان کو الیکشن نہیں لڑنے دیا جائے گا یا وہ الیکشن میں نااہل ہو جائیں گے، یعنی ان کے لیے نہیں ہے. وہ وہی ہو رہا ہے جو 2018 میں انہوں نے نواز شریف کے ساتھ کیا تھا. اب عمران خان کے خلاف قانونی مواد بہت زیادہ ہے.
عمران خان صاحب میرٹ پر بھی نااہل ہو سکتے ہیں، میرٹ پر بھی۔ ایک چیز تھی جو جس کی حکومت نے وضاحت کر دی ہوئی ہے، پی ٹی آئی پر پابندی کی، انہوں نے کہا پابندی شابندی ہم کوئی نہیں لگا رہے۔ اس پر عمران خان صاحب یہ ضرور کہہ رہے ہیں کہ جی میری پارٹی کو ختم کرنے کی سازش کی جا رہی ہے، اندر سے جو لوگ ہیں، جو میری پارٹی کے لوگ، ان کو ملایا گیا ہے، اور ان کو کہا جا رہا ہے کہ جی پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں جو ابھی تک پی ٹی آئی نہیں چھوڑ رہے، جنہوں نے ٹکٹ لیے ہوئے پی ٹی آئی کے یا پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر انتخابات لڑنا چاہ رہے ہیں، ان کو یہ کہیں کہ جی پی ٹی آئی ختم، عمران خان پر کاٹا پھیرا جا رہا ہے۔ تو ظاہر ہے جو صورتحال بنے گی انتخابات کی، اور اس سے پہلے اگر عمران خان صاحب نااہل کر دیے جاتے ہیں، ظاہر ہے توشہ خانہ کا معاملہ، اگر کوئی عمران خان صاحب کا اس میں کوئی ہاتھ صاف ہوتے توشہ خانہ کے معاملے میں، تو پھر پچھلے 7 ماہ سے اس مقدمے میں عدالت میں پیش کیوں نہیں ہو رہے؟ ہو جاتے پیش، فرد جرم عائد ہونے دیتے، فرد جرم عائد ہونے دینے کے بجائے انہوں نے پوری ریاست کے خلاف جتھا بندی کر لی اور اپنے آپ کو یہاں تک پہنچا دیا کہ کمرے تک محدود ہو گئے۔ اچھا، دوسرا، خان صاحب نے ایک بڑا کمال بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی پاکستان میں اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے یہ ہماری روایات نہیں ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ بہنوں کے اوپر مقدمات، گھروں کے اوپر چھاپے، لوگوں کو اٹھانا۔ بھائی جان، بہنیں عمران کہتے ہیں میری 3 بہنوں کے اوپر مقدمات ہوئے، تو کیا بہنیں صرف عمران خان کی ہیں؟ کیا مریم نواز کسی کی بیٹی اور بہن نہیں تھی؟ کیا فریال طالپور کسی کی بیٹی اور بہن نہیں تھی؟ وہ طیبہ گل جو آپ کے پاس فریاد لے کر آئی تھیں کہ جاوید اقبال اس کو بلیک میل کر رہا ہے، انہوں نے ویڈیو آپ کو دکھائی کہ جو کچھ جاوید اقبال نے ان کے ساتھ کیا چیئرمین نیب بن کر، اور آپ نے ان ویڈیوز کا استعمال کیا جاوید اقبال کو بلیک میل کرنے کے لیے، اور طیبہ گل کو آپ نے وزیر اعظم ہاؤس میں محبوس کر لیا۔ وہ کسی کی بیوی، اپنا بہو، بیٹی، بہن نہیں تھی۔ تو صرف بہن بیوی آپ کی، اس کی عزت، بہنیں آپ کی، ان کی عزت، اور باقی کسی کی نہیں ہے۔ بھائی جان، یہ میں بار بار ایک گزارش کرتا ہوں کہ جو کچھ اس وقت ہو رہا ہے اس کے ذمہ دار صرف اور صرف عمران خان اور پروجیکٹ عمران خان کے خالق ہیں، جو بھی ہیں، جنرل باجوہ ہیں، جنرل اپنا راحل شریف ہیں، پاشا ہیں، ظہیر الاسلام ہیں، جو بھی ہیں، کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے لڑ کے اب فائنلی سیکھ لیا تھا کہ اس طرح کی سیاست نہیں کرنی۔ انتقام، جیلیں بھر دو مخالفین سے، گھروں پہ چھاپے مروا دو، جھوٹے سچے مقدمات کرواؤ، یہ ختم ہو گیا تھا۔ 2008 سے 2018 تک کسی کو اس طرح گرفتار نہیں کیا گیا تھا۔ ایک گرفتاری ہوئی تھی ڈاکٹر عاصم کی، وہ بھی بس نواز شریف صاحب کو، پرانے نواز شریف ان کے اندر کے جاگ گئے تھے تو انہوں نے وہ کر لیا تھا، ذرا آصف زرداری صاحب کو اسکرو کرنے کے لیے۔ باقی کوئی بڑے پیمانے پہ جس طرح ہوتا تھا اس طرح کچھ نہیں ہوا تھا۔ تو آپ نے شروع کیا تو بھگتے، اب روتے کیوں ہیں؟ خود ہی کہتے تھے نا میں ان کو رلاؤں گا، تو اب روئیں۔ بھائی جان، جو کسی کے لیے گڑھا کھودتا ہے اس میں خود گرتا ہے۔ آپ نے کھودا، وہ نکل گئے۔ زرداری صاحب نے کہا تھا بھائی ہم نکل جائیں گے، ہم گزر جائیں گے، جب تم لوگ رو گے تو پھر پتہ چلے گا۔ مشاہد اللہ خان صاحب مرحوم، وہ یہی کہتے تھے کہ مجھے آج سے آپ کے آنسو نظر آ رہے ہیں، اور آج آپ کہہ رہے ہیں کہ جی روایات، ٹریڈیشنز تو فلاں، تو میری پارٹی ختم کرنے کے منصوبے بن رہے ہیں۔ بھائی بن رہے ہوں گے، کیونکہ جو سیڑھی آپ نے بنائی ہے، جس سیڑھی پر چڑھ کر آپ چوٹی پر گئے تھے، اس کے اوپر پھر کوئی اور بھی تو سوار ہو سکتا ہے نا، وہ وہیں کھڑی ہوئی ہے۔ اور آج بھی پھر خان صاحب نے جو رات خطاب میں کہا ہے کہ جو پاور بروکرز ہیں وہ میرا ویو سن لیں، یعنی میرے ساتھ بیٹھ جائیں۔ بات تو بہانہ تو ہے نا، میں نے جی 27 سال لگا کر پارٹی بنائی ہے تو مجھے پتا ہے عوام کے سینٹیمنٹ کا، لہٰذا میرا پوائنٹ آف ویو سن لیں، میری بات سن لیں۔ یعنی ترلے کر رہے ہیں، پھر دھمکی دے کر دیکھ لی، سارا کچھ دیکھ کر دیکھ لیا، اور پھر ترلے۔ جو میں نے کہا نا تپش عمران خان صاحب کو محسوس ہوئی ہے، ہوا کچھ یوں ہے کہ اسرائیل نے اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کے متعلق جو اجلاس تھا، اس میں عمران خان صاحب کے حق میں اسرائیلی نمائندے نے بڑی اچھی خاصی تقریر فرما دی۔ تو اس کے اپنا تقریر کے بعد شور مچا پاکستان میں، اور کہا گیا کہ جناب یہ تو عمران خان کو پہلے ہی کہا جاتا تھا کہ ایجنٹ ہے۔ میں تو اس طرح کی چیزوں میں یقین نہیں رکھتا، لیکن بہرحال کہا جاتا ہے، وہ حوالے دیے جاتے ہیں ڈاکٹر اسرار کی تقریروں کے، عبدالستار ایدھی اور کچھ اور لوگوں کی باتوں کے۔ تو میں تو پولیٹیکل مائنڈ کا آدمی ہوں، تو مجھے لگتا ہے کہ نہیں، ہر بندے کا کوئی نہ کوئی سیاسی مقصد ہوتا ہے اپنا، اس کے لیے پھر وہ دنیا کو استعمال کرتا ہے۔ تو عمران خان صاحب نے کیا ہوگا دنیا کو استعمال۔
تو اسرائیل نے جو اسٹیٹمنٹ دی وہ پتہ لگ رہا تھا کہ عمران خان صاحب کی محبت میں وہ آئی ہے. ابھی تک خود ہی عمران خان صاحب کے چاہنے والے کہہ رہے ہیں کہ جی آج سے پہلے تو اسرائیل نے کبھی اس طرح کی اسٹیٹمنٹ نہیں دی، تو اب کیوں دی ہے؟ تو اس پر سب نے ہر طرف یہ شور مچ گیا. وفاقی وزراء نے پریس کانفرنس کر دی کہ عمران خان صاحب تو ہم سمجھتے تھے کہ صرف چیف جسٹس کے لاڈ لیں، وہ تو اسرائیل کے بھی لاڈ لیں. تو پھر عمران خان صاحب نے آج یعنی کہ 3 دن کے بعد اسرائیل کی اس جو اسٹیٹمنٹ تھی اس کی مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا کہ جی اسرائیل جن کے متعلق اقوام متحدہ کی رپورٹیں ہیں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کی بطور ریاست، پاکستان کے متعلق وہ کہہ رہے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے، باوجود اس کے کہ پاکستان میں اس وقت فاشسٹ رجیم ہے، لیکن اسرائیل کو انہوں نے جو کہا کہ جی وہ مذمت کر رہا ہے، تو یہ قابل مذمت ہے کہ اسرائیل پاکستان کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے. ظاہر ہے عمران خان صاحب نے اچھا کیا، اپنے آپ کو ذرا الگ کرنے کی کوشش کی اسرائیل کی اس اسٹیٹمنٹ کے ساتھ. اچھا، پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کا معاملہ ہے، اس پر میں صبح کے ولاگ میں ڈیٹیل سے آپ کے ساتھ بات کروں گا. بس اس میں یہ ہے کہ جی چیف جسٹس صاحب نے 21 جولائی کے لیے وہ مقرر کر دیا ہے. اس سے پہلے 9 جون کو اس کی آخری سماعت ہوئی تھی اور غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا تھا معاملہ. امپورٹنٹ معاملہ تھا یہ. وہ معاملہ ہے جس پر چیف جسٹس نے جس قانون پر عمل درآمد روک کر، اور ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ میں وہ فرد واحد کا جو فیصلہ بطور چیف جسٹس کا کہ جی میں ہی بینچز بناؤں گا، میں فیصلہ کروں گا کہ از خود نوٹس بنتا ہے نہیں بنتا، تو قانون روک دیا. تو اس پر اختلافات ہیں، تو اس پر میں اگلے ویڈیو میں بات کروں گا. قاضی فائزہ صاحب، سردار طارق مسعود، اطہر من اللہ صاحب، منصور علی شاہ صاحب، یحییٰ آفریدی صاحب، یہ سب کے اس پر پوائنٹ آف ویو جو ہے چیف جسٹس صاحب سے ڈفرینٹ ہے. تو 8 رکنی بینچ 21 کو اس کی سماعت کرے گا. اب آخری بات بڑی اہم ہے، وزیر اعظم کون ہوگا نگران. میرے 2 دوست ہیں، ایک کا نام عمران شفقت ہے اور ایک کا نام ہے گوہر بٹ صاحب. عمران شفقت صاحب نے کوئی 15-20 دن پہلے خبر دی تھی کہ ان کو سورسز نے کہا ہے کہ جو نگران وزیر اعظم کا جو خد و خال ہوں گے، نشانیاں ہوں گی، گورا، چٹا، لمبا، چوڑا، یہ اس کی نشانیاں ہوں گی، یہ نگران وزیر اعظم ہوں گے. وہ بیٹھے ہوئے تھے، اسلام آباد گئے ہوئے تو قیوم صدیقی صاحب کے ساتھ. تو اس میں عمران سے قیوم نے پوچھا کہ جی بتاؤ یہ کون صاحب ہو سکتے ہیں؟ تو اس پر عمران نے کہا کہ جی وہ تو جب سامنے آئے گا تو پتہ چل جائے گا. تو گوہر بٹ صاحب نے فرمایا کہ جی میرے پاس اس کے کاؤنٹر خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ جو نگران وزیر اعظم کی جو نشانیاں ہیں وہ یہ ہیں کہ کالا، لمبا، پتلا اور سر پہ بال ہوں گے. تو یہ نشانیاں آ گئی ہیں. تو جب نشانیاں آ گئی ہیں تو نگران وزیر اعظم بھی آ جائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.